اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے مسجد کی تعمیر کرنا بہت افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنانے والا اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پسندیدہ کام اپنے برگزیدہ بندوں سے ہی لیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ صحابہ سارے ولی ہوں، پھر میں سناؤں نعت نبی کی، اللہ اللہ اللہ۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں تعمیرات کا بے حد شوقین تھا۔ اس نے ہندوستان میں انتہائی خوبصورت باغات، قلعے اور مساجد تعمیر کروائے، جن میں خاص طور پر دلی میں جامع مسجد دلی اپنے انداز میں ساری دنیا میں منفرد اور انوکھے انداز میں بنائی جانے والی ایک ہی مسجد ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے خواب میں ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار مسجد دیکھی۔ اس کی خوبصورتی اور منفرد طرز تعمیر کو دیکھ کر شہنشاہ دنگ رہ گیا۔ صبح کو شہنشاہ نے ماہر تعمیرات کو بلایا اور مسجد سے متعلقہ تمام تفصیل سمجھا کر اسے نقشہ بنانے کا حکم دیا۔ جب ماہر تعمیرات کچھ دنوں میں مہیا کردہ تفصیل کے مطابق مسجد کا نقشہ نہ بنا سکا تو شاہ جہاں نے حکم دیا کہ اگر 8 دنوں میں مہیا کردہ تفاصیل کے مطابق نقشہ تیار نہ ہوا تو ماہر تعمیرات کی گردن اڑا دی جائے۔ ماہر تعمیرات سن کر بہت پریشان ہوا اور اسی پریشانی کی حالت میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے پیر و مرشد کو واقعہ کی تفصیل بتائی۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ مسجد 4تھے آسمان پر ہے۔ مزید فرمایا کہ میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ اور مسجد کا نقشہ بناؤ۔ مرید صادق ماہر تعمیرات نے اپنے پیر و مرشد کے کندھوں پر بیٹھ کر مسجد کا نقشہ تیار کیا جو اس نے شاہ جہاں کو پیش کیا۔ شاہ جہاں نے تصدیق کی کہ یہی مسجد کا اصل نقشہ ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں خود بھی فن تعمیر کا شوقین تھا۔ اس نے مسجد کی قدر و منزلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیرات کے لیے یہ شرط رکھی کہ حافظ قرآن مزدور اور دیگر عملہ کام کرے گا۔ یہ مسجد 6 ایکڑ میں ایک پہاڑی پر بنائی گئی۔ یہ مسجد 20 سال میں مکمل ہوئی۔ دنیا بھر میں یہ مسجد اپنے اچھوتے اور انوکھے انداز کی وجہ سے مشہور ہے۔ دنیا میں اس کے طرز پر کہیں بھی کوئی مسجد نہیں بنائی گئی۔ جامع مسجد دلی کی خوبصورتی، انوکھا پن اور اہمیت کو مد نظر رکھ کر پیر طریقت، بدر اشرفیت، امیر عالمی حلقہ اشرفیہ و مسند نشین سلسلہ اشرفیہ پاکستان الحاج ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدذ العالی نے پاکستان میں جامع مسجد دلی کی طرز پر ایک مسجد بنام جامع مسجد اشرف المساجد بنانے کا منصوبہ بنایا۔ مسجد کی نفاست و نزاکت، تاریخی اہمیت، عظمت و جلالت اور دلکشی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بدر اشرفیت الحاج ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدذ العالی نے پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں اس عظیم المرتبت مسجد کا افتتاح سن 1992 میں فرمایا۔ جامع مسجد اشرف المساجد کا ابتدائی نقشہ موجودہ تعمیرات کو مد نظر رکھ کر انجینئرز نے بنایا تھا اور تعمیرات شروع کروا دی گئی۔ ابتدائی طور پر بنیادیں تعمیر کر لی گئی۔ بنیادوں میں مکمل لوہے کے استعمال کو امیر عالمی حلقہ اشرفیہ الحاج ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدذ العالی نے ناپسند فرمایا
امیر عالمی حلقہ اشرفیہ الحاج ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدازلالی چونکہ عالمگیر شخصیت ہیں، آپ زیادہ تر بیرون و اندرون ملک اسفار میں ہی رہتے ہیں، تو آپ نے انجینئرز کے اس نکتہ کو کہ مسجد کے تعمیراتی کاموں میں مکمل لوہے کا استعمال کیا جائے تو تعمیراتی اخراجات بھی کم ہوں گے اور مخصوص و محدود دورانیے میں مسجد مکمل طور پر تعمیر ہو جائے گی۔ آپ نے تعمیر شدہ فولادی بنیادوں کو نامنظور فرمایا اور فرمایا کہ لوہا 100 سال میں اپنی طاقت کھو دیتا ہے، یعنی لوہے سے تعمیر شدہ اس مسجد کی میعاد 100 سال ہی ہوگی۔ آپ نے مسلم مغلیہ طرز تعمیر کو پسندیدہ اور مناسب قرار دیا۔ آپ نے جامع مسجد اشرف المساجد کی پہلے سے تعمیر شدہ بنیادوں کو چھوڑ کر دوبارہ نئی بنیادیں کھودنے کا حکم فرمایا اور یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل جو تمہارا یہ پایا کہ مسجد کی نفاست و نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بدر اشرفیت الحاج ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدازلالی اس کے تمام امور کی نگرانی کریں گے اور انجینئرز ان کے اقوال کو حتمی اہمیت دیں گے۔ نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں، میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری التجا ہے یہ دوست۔ مسجد کے لغوی معنی تو جائے سجدہ ہیں، مگر عام اصطلاح میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ پاکیزہ مقام مسجد ہی ہے۔ اس لحاظ سے مسجد کو مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت اور برتری حاصل ہے۔ بدر اشرفیت الحاج ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدازلالی کا بچپن جامعہ مسجد دلی کے پاس گزرا، جبکہ جامعہ مسجد اشرف المساجد کے انجینئرز جامعہ مسجد دلی کے معائنہ کرنے کے باوجود تعمیراتی کام کو نہ سمجھ پائے۔ بالآخر امیر عالمی حلقہ اشرفیہ شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مدازلالی نے دوبارہ بنیادوں سے کام شروع کروا کر کافی حد تک کام مکمل کروا چکے ہیں، جس میں مسجد کے تینوں گنبد، 2 مینار اور تینوں دروازے تعمیر ہو چکے ہیں۔ سنگ مرمر کا کام انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا۔ ہے تجھے خبر، ہے تجھے خبر، شہری میری وجہ ہے راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے۔ یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میرے دل سے گنبد سبز کا، میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہوئی خلد اور اللہ کے فضل سے یہ مسجد بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی۔
ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ